مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری اسوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں 2 یا 3 تم میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہو میں وہاں پر موجود ہوں۔ اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود اور ہمیں برکت دینے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہمارا دل اپنے خدا باپ اور بیٹے اور روح کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ ہاللویہ۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے کلام کے لیے، بائبل مقدس جو خدا کا کلام، خدا کا الہام ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، جس کو پڑھنے سننے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ آج ہم خدا کے کلام کی جو ہے روشنی میں جس ٹاپک پر آج ہم غور کریں گے وہ ہے یسوع خدا کا مہیا کردہ برہ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح خدا باپ کا مہیا کردہ بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے؟ برہ ہے۔ وہ مہیا کیا گیا، بخشا گیا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا مہیا کردہ برہ کیسے ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جب بپتسمہ دے رہا تھا تو دوسرے دن ایسا ہوا کہ خداوند یسوع یوحنا کے پاس بپتسمہ کے لیے گیا۔ تو جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا، یعنی خدا کے روح کی ہدایت سے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا کیا ہے؟ برہ ہے جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یعنی اس نے روح کی ہدایت میں بنی نوع انسان کو اس وقت یہ پیشن گوئی کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں اس نے کہا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ پیشن گوئی کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے کی بات ہے۔ تو لکھا ہے یسایہ کا صحیفہ اور اس کا 53واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند نے ہم سب کی، یعنی بنی نوع انسان کی، ہم سب کی بد کرداری کو اس پر لادی۔ وہ ستایا گیا، یعنی یسوع وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ یعنی یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے قربان ہونے، برے کے طور پر قربان ہونے کے لیے یسایہ 750 سال پہلے پیشن گوئی کرتا ہے۔ اور کس کے لیے قربان ہو رہا ہے؟ کس کے لیے مہیا کیا گیا برہ؟ یعنی یسایہ اس کو لکھتا ہے خدا نے، یعنی خداوند نے ہم سب کی، بنی نوع انسان کی بد کرداری، یعنی گناہ، بد کرداری اس پر کیا ہے؟ لادی۔ وہ ستایا گیا اور اس نے برداشت کی۔ جیسے یہاں پر اس کا دلیل ہے، اس کی تمثیل بتائی گئی ہے کہ برہ کیسے ہوتا ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ برہ جو ہے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، جیسے برہ ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ ستایا گیا اور اس نے برداشت کی اور اپنا منہ نہ کھولا۔
برے کی طرح، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح خداوند یسوع کیا ہے، کامل قربانی کے طور پیش کرنے کے لیے وہ خاموش رہا، اور اس نے بنی نوع انسان کی خاطر جان دی، اور پھر کیا ہے، بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھا لیا اور بنی نوع انسان کی نجات کے کام کو جاری اور ساری کیا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس کے 9 باب کی 12ویں آیت ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کروائی۔ کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے، جو کیا ہے، خدا کا بنی نوع انسان کو مہیا کیا گیا برہ ہے۔ کیونکہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑوں اور بکروں، یعنی بکروں اور بھیڑوں کے خون کو لے کر سردار کائن کیا ہے، وہ پاک ترین مقام کے اندر جاتا اور پھر اپنے اور بنی نوع انسان کے، بنی اسرائیل کے گناہوں کے لیے جو ہے اس خون کو چھڑکتا، اور وہ عارضی طور پر یہ سب کچھ ہوتا، لیکن گناہ اس کے باوجود قائم رہتے تھے، کیونکہ بھیڑ بکریوں کی فطرت اور بنی نوع انسان یعنی انسان کی فطرت میں بہت فرق تھا۔ اس لیے ضرور تھا کہ مکمل انسان یعنی مکمل انسان کیا ہے، وہ بنی نوع انسان کے لیے قربان ہو، تو بھی جا کر کیا ہے، ان گناہوں کا کفارہ ہو سکتا تھا اور نجات مل سکتی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح بھیڑ بکروں کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی خون، یعنی یہ وہ برہ ہے جو اپنا ہی خون لے کر اس پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا، اور پھر کیا ہے، ابدی خلاصی، یعنی وقتی نہیں، عارضی نہیں، ٹھیک ہے، خارجی بھی نہیں، بلکہ ابدی خلاصی، گناہوں سے ابدی خلاصی کر دی۔ اس لیے پہلا پطرس اس کے پہلے باب اور اس کے 18ویں 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس نے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونی چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے کیا ہے، ہوئی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا مہیا کردہ برہ ہے، اور اس کے پاک اور بے عیب خون کے وسیلہ سے ہماری ابدی خلاصی گناہوں سے جو ہے ہو گئی، اور پھر ہم کیا ہے، ہم قیمت سے خریدے گئے۔ کون سی قیمت؟ یسوع کا پاک اور بے عیب خون ہماری قیمت کے طور پر کیا ہے، ادا کیا گیا۔ جیسے پطرس اس کو یوں کہتا ہے کہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہماری کیا ہے، خلاصی ہوئی ہے۔ کیونکہ باپ دادا سے نکما چال چلن، یعنی آدم سے لے کر جو ہے جہاں سے گناہ شروع ہوا، نافرمانی ہوئی، اور پھر گناہ کی مزدوری کیا، موت، اور پھر اس طرح موت آ گئی دنیا میں، اور پھر کیا ہے، خداوند یسوع مسیح بلکہ خدا باپ یسوع کی صورت میں مجسم ہو کر اس نے کیا کیا، یسوع نے پھر ہماری اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہماری کیا ہے، خلاصی کرائی، اپنا پاک اور بے عیب خون بہا کر۔ اس لیے میرے عزیزو سرور ہے، میری اور آپ کی خلاصی جو ہے وہ ابدی خلاصی کیسے ہوئی ہے؟ وہ یسوع کے پاک اور بے عیب خون کے وسیلہ سے، اس برے کے خون کے وسیلہ سے جو خدا کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، مہیا کیا گیا، بخشا گیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا بیٹا کیا ہے، بخش دیا، گفٹ کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس طرح جو ہے یسوع کیا ہے، وہ خدا کا مہیا کردہ برہ ہے، اور اس کے
جو ہے مار کھانے سے، اس کی کامل قربانی کے وسیلہ سے ہماری کیا ہے؟ نجات ہوئی ہے۔ عبرانیوں کے خط کے 9 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو، یعنی ہم سب بنی نوع انسان کی بات ہے، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی کیا ہے؟ عبادت کر سکیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہاں پر عبرانیوں کا خط جو ہے اس کے 9 باب کی 14 آیت میں مسیح کا خون واضح طور پر ہے۔ تو یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح خدا کا مہیا کردہ برہ ہے، اور یسوع مسیح کے ہی اس برے کے خون کے وسیلہ سے، جس نے اپنے آپ کو ازلی روح یعنی خدا کے روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو کیا ہے؟ بے عیب قربان کیا کر دیا، تاکہ تمہارے ہم سب کے دلوں کو مردہ کاموں، جو گناہ کے کام ہے، جو جسم کے کام ہے، جو دنیاوی جسمانی کام ہے، مردہ کاموں سے وہ ہمیں کیا ہے؟ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی کیا ہے؟ عبادت کر سکیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا پاک ہے اور وہ ہماری پاکیزگی چاہتا ہے، اور پاکیزہ ہی خدا کی کیا ہے؟ پاک لوگ عبادت کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند اپنے خدا کی کیا ہے؟ عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے ضرور ہے ہمیں برہ کے تعلق سے سمجھنا ہے ہمارا کیسے کفارہ ہوا ہے۔ ہم کسی بھیڑ اور بکریوں کے خون کے وسیلہ سے ہمارا کفارہ نہیں ہوا، ہمارا کفارہ خداوند یسوع مسیح جو کہ بے عیب تھے، جن کا پاک اور بے عیب خون ہماری خاطر بہایا گیا، قیمت کے طور پر ادا کیا گیا، اور یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے میری اور آپ کی کیا ہے؟ خلاصی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یسوع کی کامل قربانی کے لیے ہمیں ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے کہ باپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یسوع نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنی جان ہماری خاطر دے دی، اور آج روح القدس کو نازل کر کے روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے کے جلال کا سبب بن سکیں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، خدا کے برے کے لیے ہمارا دل ہمیشہ شکر گزاری سے بھرا رہنا چاہیے، اور ہمیشہ خدا کی اس بے بیاں لازوا لا خطا محبت کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور اگر خداوند خدا یسوع مسیح کو برے کے طور پر قربان نہ کرتا، قربان نہ ہوتا یسوع مسیح، تو آج ہماری خلاصی نہیں، بلکہ آپ اندازہ کریں کہ گناہ آدم سے لے کر اور آج تک کتنے گناہ بڑھ جاتے۔ اور اسی لیے یوحنا اس کو یوں کہتا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، کہ یہ وہ خدا کا برہ ہے۔ اس کی بائبل بقیادہ طور پر یسوع مسیح کے بارے میں بائبل تصدیق کرتی ہے کہ یہی وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہوں کو کیا ہے؟ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع کے لیے ہم شکر گزار ہیں، جس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور آج ہماری خلاصی کروائی، ابدی نجات دی، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہ کے خدا کے جلال کا سبب بنے۔ سو میرے عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور ہمیں ہمیشہ یہ فضل دے کہ ہم یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے، اس کے پاک اور بے عیب خون سے دل کر جو ہے خدا کا جلال اپنی زندگی سے سار کریں، اور خدا کے برے کی ہم تعریف اور ستائش کرتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو تیرا مہیا کیا ہوا برہ ہے، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ پیاری یسوع، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ جو خداوند باپ کے مہیا کردہ برہ ہیں، آپ نے ہماری خاطر اپنی جان دی، کوڑوں کی مار کھائی، کانٹوں کا تاج پہنا، صلیبی موت گوارا کی، ہماری خاطر مر گئے تاکہ ہم اس جہنم کی آگ سے، اس جو ہے آگ کی جھیل سے، بلکہ اس دوسری موت سے ہم بچ جائیں۔
خداوند آپ کی اس کامل قربانی کے لیے مہیا کرنے کے لیے، باپ بھی برہ مہیا کرنے کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، تیرے ساتھ وفاداری سے زندگی گزاریں، اور یسوع کے خون سے اپنے آپ کو دے کر تیرے جلال کا سبب بن جائیں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، ابلیس کی ناپاک چڑیاں اس کلام کو چرا نہ لے جائیں، اور یہ کلام ہے خداوند خدا پورے طور پر دل کی تختیوں پر لکھا جائے، ذہن نشین ہو جائے، رگ رگ گودے گودے نس نس اور بند بند میں اترے، اور کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل ملے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، کوئی مصیبت زدہ ہے، خداوند ان کی تمام بیماریوں، دکھ، پریشانیوں کو اے خدا دور کر، انہیں اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے تاکہ وہ تیرے جلال کا سبب بنے۔ روح القدس ان کی رہنمائی کرے اور آپ کا خون ان کی حفاظت کرے، اور پیارے خدا دشمن شیطان کے سارے منصوبے فیل ہوں، اور خداوند آپ کے مہیا کیا برے کے لیے، یسوع کے لیے ہم شکر گزاری کریں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، برکت دے، شفا کا، نجات کا بڑا کام کر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے دعا مانگتے سب پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ بہت شکریہ۔